کے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے دو نور نظر تھے، سگے بھائی تھے، ایک نیکی کی طرف چلا ایک بدی کی طرف چلا۔ بدی چلنے والا اس نے چوری چکاری شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا، پھر اس کا جی نہیں بھرا، پھر اس نے بڑی چوریاں شروع کر دی، پھر اس نے جتھا بنا لیا، ایک گروہ بنا لیا، ڈاکوؤں کا گروہ بن گیا، ان کا سردار بن گیا، کبھی اس کو لوٹا ہے کبھی اس کو لوٹا ہے کبھی اس کو لوٹا ہے۔ ایک رات سخت آندھی تھی، طوفان تھا، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر آدمی دبک کے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا آج موقع ہے، آج جائیے بادشاہ کے دربار پہ جائیے اور بادشاہ کے دربار پہ جا کے دربار پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اکٹھا حملہ کیا، اکٹھا حملے کر کے بادشاہ کے محل پہ قابض ہو گئے، وہ تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے سامنے بولتا، وہ بادشاہ وقت بن جاتا ہے۔ اب جب بادشاہ وقت ہے، جو اشارہ کرتا ہے وہ ہو رہا ہے، ادھر اشارہ کرتا ہے غلام باندیاں ادھر آ رہی ہیں، ادھر اشارہ کرتا ہے نوکر چاکر ادھر آ رہے ہیں، ادھر اشارہ کرتا ہے فوج سامنے کھڑی نظر آتی ہے، ادھر اشارہ کرتا ہے پولیس آتی ہے۔ ایک دن کہنے لگا میرے لیے محل بنایا جائے۔ وہ محل بن رہا ہے، عالی شان محل بن رہا ہے۔ جب محل تیار ہو گیا، کہنے لگا اب میں محل کو جا کے دیکھوں گا، آج میں نے وہاں پہنچنا ہے، دیکھنا ہے۔ تیار ہے؟ کارندوں نے کہا بالکل تیار ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا محل ہے۔ اس نے کہا اچھا کپڑے لاؤ، پسند نہیں آ رہے۔ پھر ایک جوڑا اس نے پسند کیا، وہ پہنا، تاج اس نے رکھا، تاج رکھ کے گھوڑے وغیرہ تھے، اس وقت گھوڑے وغیرہ پہ سوار ہو گیا، اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے، وہ جا رہا ہے، لاؤ لشکر جا رہا ہے۔ گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر نظر آیا، ایک بابا نظر آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایسے اشارہ کیا۔ اب بادشاہ نے دیکھا، ایک کیا تھا ہٹاؤ اسے میرے رستے سے، کون میرے رستے میں آ گیا ہے، میرے جانے کا یہ انداز خراب کر رہا ہے، اس ایسے فقیروں کا میرے رستے میں کوئی حال نہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا، بابا اس کے قریب آ گیا اور قریب آ کے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں میں نہیں جانتا، میں تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، میں ملک الموت ہوں، تیری جان نکالنے آیا ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا پیچھے جا لینے دے، کہا نہیں وقت ختم ہو گیا، آگے جا لینے دے، وقت ختم ہو گیا، اپنے بیٹوں کو دیکھ لینے دے، وقت ختم ہو گیا، اپنی بیوی سے مل لینے دے، وقت ختم ہو گیا۔ دبوچا دبوچ کے نیچے پھینک دیا۔ اب اللہ کا حکم ہوا جاؤ اس کے بھائی کی طرف جاؤ۔ وہ کون سا بھائی؟ جس نے پہلے نمازیں شروع کی، نماز کے ساتھ اس نے اوابین شروع کر دی، اس نے اشراق شروع کر دی، اس نے تہجد شروع کر دی، پھر خیمہ ایک بنایا تھا، اس خیمے میں دن رات عبادت کرتا رہتا تھا، دن رات سجدے کرتا رہتا تھا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا کا ورد کرتا رہتا تھا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا، روتا رہتا تھا۔ رب نے فرمایا جاؤ اس کا بھی وقت ہو گیا ہے، اسے بھی لے کے آؤ۔ اب وہ اس کے بھائی کی طرف آیا، دیکھا خیمے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے کو آرڈر تھا جب تک یہ نماز پڑھتا اس کی جان نہیں نکالنی۔ وہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں بھی ہے، فرشتہ انتظار کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی کوئی خواہش ہو تو پوری کر لینا۔ جب سلام پھیرا وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اور یہ بھائی جان کیسے آئے مس غریب کی کوٹھڑی اس خیمے میں؟ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ پہلے نہیں دیکھا، کیسے آئے ہیں؟ بس میں آیا ہوں، بولیے خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ملک الموت ہوں، جان نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ اتنا سنا اس کا چہرہ گویا چمک اٹھا اور کہنے لگا واہ واہ، تیرے انتظار میں تو سال ہا سال گزر گئے، آجا میری جان نکال، مجھے رب کا دیدار کرنا ہے، مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے یاروں سے ملنا ہے، اللہ کے حبیب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا تیری کوئی خواہش ہو پوری کر دی جائے۔ اس نے کہا میری کوئی خواہش نہیں، رب نے فرمایا ہے اس کی خواہش کوئی پوری کر دینا، اور میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری جان نکال لے۔ اس نے کہا نہیں، رب کا فرمان ہے، اس فرمان کو پورا کرنے بھی تو حکمت ہے، تجھے ثواب ملے گا۔
کہنے لگا اچھا پھر میں آخری مرتبہ اپنے بھائی کو تو سمجھاؤں، جو میرا بھائی بادشاہ بن گیا ہے اسے میں کہہ دوں یہ زندگی عارضی ہے۔ لیکن 2 قدم چلا واپس آ گیا، کہنے لگا یار ساری زندگی سمجھاتا رہا، وہ سمجھا نہیں، اب خاک سمجھے گا، تو جلدی میری جان نکال لے۔ وہ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے، پوچھ کے اس سے جان نکالی ہے، کس حالت میں جان نکالوں؟ کہنے لگا پھر اگر میری حالت پوچھتا ہے مجھے نماز کی نیت باندھ لینے دے، سر سجدے میں ہو، میری زبان پہ جاری ہو سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، سبحان ربی اللہ لا، تو میری جان کو نکال لینا۔ اس نے جان کو نکال لیا۔ ایک دن دونوں بھائیوں کی جان گئی ہے، ایک کہاں گیا جہنم کے گھڑے میں گیا، اور دوسرا کہاں گیا جنت کے اعلیٰ مقام پہ چلا گیا ہے۔ آؤ ایمان والو، ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سرکار کے ارشادات پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سبحان ربی اللہ کا ورد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتے ہیں کون ہے تیرے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا؟ اور رب کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، اور رات کے کسی پہر اٹھ کے آ تو صحیح، مصلے پہ آ جا، آنسو بہا لے، دیکھ لینا تیرے آنسو بعد میں گریں گے، سنبھالنے والا پہلے سنبھال لے گا۔ وہ